گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نغمات رضا جاری ہے، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے اعلیٰ حضرت کی بڑی مشہور و معروف رقت انگیز مناجات کو اپنے سلسلے میں شامل کیا تھا۔ اسی مناجات کے اب بقیہ اشعار سننے ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، رب کریم اس کلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور جو دعائیں اس کلام میں مانگی گئی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ۔ اللہ، حساب جرم یعنی جرم کا جب حساب کتاب ہوگا، تبسم ریز مسکرانے والے ہونٹ، جن ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ کیا شاندار التجا ہے کہ اللہ جب نامہ اعمال کھلیں گے، جرم یاد آئیں گے، خطائیں سامنے آئیں گی، تو پھر تو بندے روئیں گے، چلائیں گے۔ اب وہاں عیب پر ندامت تو بڑی ہوگی، مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کا وقت تو ختم ہو گیا۔ بہت خوف بھی آئے گا، بہت ندامت بھی ہوگی کہ یہ سب کیوں کیا، آج سب کے سامنے کیسے پڑھ کے سناؤں گا۔ مالک اس دن نبی پاک وہ آقا جو مسکراتے ہیں اور جن کی مسکراہٹ دلوں کو ڈھارس دیتی ہے، میرے آقا کی مسکراہٹ وہ ہے کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی دعا اگر ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو پھر ہمیں رونا نہیں پڑے گا، ہمیں اس دن ندامت سے میرے آقا بچا لیں گے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا تو وہ ہیں کہ وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ وہ تو ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنے غلاموں کو، بس مالک ان کا ساتھ مل جائے۔ اگر ہم مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اپنے جرم میں یاد آ رہے ہوں، آقا کی دعا شامل ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ حساب کتاب ہی کا منظر اعلیٰ حضرت کے پیش نظر ہے۔ اعمال نامے کھل رہے ہیں، لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اعمال نامے تولے بھی جائیں گے، میزان لگے گا وہاں پر۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، یا الہی جب حساب خندہ بے جا رلائے، چشم گریہ نے شفیع مرتجا کا ساتھ۔ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ خندہ بے جا ہنسی مذاق، چشم آنکھ گریاں رونے والی، شفیع شفاعت کرنے والا، اور مرتجا جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ یا اللہ میری دنیا میں جو بے باکیاں رہیں، مذاق مسخریاں کرتا رہا، معاذ اللہ اے اللہ بے باکیاں کرتا رہا، اے رب جب وہ تمام باتیں میرے سامنے آئیں اور اس غفلت میں گزارے ہوئے لمحات پر جب میں رونے لگوں، تو اے اللہ میرے آقا کی وہ آنکھیں جو امت کے غم میں بہا کرتی، امت کی یاد میں بہا کرتی، چشمے گریہ نے
شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، وہ آقا جن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ہم، اگر ان کی ان آنکھوں کا ساتھ ہو جائے جو نبی پاک قیامت کے دن بھی سجدہ کریں گے، قیامت کے دن بھی امتی امتی پکاریں گے، وہاں بھی آنسو بہائیں گے، آقا کی ان گریا وزاری کا ہمیں ساتھ ہو گیا، تو پھر ہمیں شاید رونا نہ پڑے، ہماری بچت کا سامان ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت خود تو ایک جگہ لکھتے ہیں نا کہ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہم سب کا قرار، ہم سب کا چین، ہم سب کی امیدیں نبی پاک ہی سے لگی ہوں گی، قیامت کے دن مولا ان کا ساتھ عطا کر دے۔ کیا خوبصورت بات بھی، اور اس میں میسج بھی ہے۔ جو آج دنیا میں گناہ کر کے ہنستے ہیں، آج جو دنیا میں اپنی غفلت ہونے کے باوجود غمگین نہیں ہوتے، جو یہاں ہنسی مذاق اور غفلت کا جو ماحول بنایا ہوا ہے، یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے قیامت کے دن بہت رونا پڑے۔ یا الہی جب حساب خندۂ بے جار اڑائیں، چشم گریانے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندۂ بے جار لائے، یا الہی جب حساب خندۂ بے جار لائے، چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ بے باکیاں گناہوں پر دلیریاں ہیں، برائیاں کرتے وقت بھی نہ شرمانا۔ اے اللہ بہت سارے گناہ کیے مانتا ہوں، اور بے باک طریقے سے کیے، معلوم تھا گناہ تھا پھر بھی کیے، لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے، مگر یہ معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی کیے۔ اے اللہ یہ بے باکیاں، یہ گناہوں پر دلیریاں، جب قیامت کے دن یہ گناہ سامنے آئیں گے، یہ بے باکیاں جب رنگ لائیں گی، اے اللہ اس دن میرا بنے گا کیا؟ ایک طرف میری بے باکیاں اور ایک طرف نبی پاک کی جھکی ہوئی آنکھیں، حیا والی آنکھیں، یہ آنکھیں گناہ کرتی رہیں اور نبی پاک ہمیں حیا کا درس دیتے رہے۔ کرم کر مالک، جب یہ بے باکیاں رنگ لائیں، جب ان بے باکیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، تو میں تو گناہ گار، میں خطا کار، میں نافرمان، مگر اس حیا والے آقا کا غلام ہوں۔ ان کی نیچی نیچی جو نظریں ہیں، جو حیا والی آنکھیں، ان آنکھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، ان کی برکت کے صدقے، ان کی ان حیا والی آنکھوں کے صدقے میری بے باکیاں معاف فرما دینا، کرم کرنا مولا، پوچھنا نہیں۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ہم سے مواخذہ مت فرمانا۔ بہت خوبصورت التجا ہے، اس میں درس بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے۔ بے باکیاں کرنے والے توبہ کریں، کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن؟ آج تو یہاں بے حیائیاں، بدکاریاں اور برے کاموں میں مصروف ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہو۔ التجا میں شامل ہو جائیے۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔
یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ اس پورے کلام میں ایک اور خوبصورت جو تقابل ہے، شاید آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں، کہ جہاں اندھیرے کا ذکر ہے اس کے مقابل میں روشنی کا ذکر ہے، جہاں گرمی کا ذکر ہے وہاں دامن کی ٹھنڈی ہوا کا ذکر ہے، جہاں پیاس کا ذکر ہے وہاں ساقی حوض کوثر سے جام کی التجا ہے۔ یعنی پہلے شعر میں مشکل بتائی گئی ہے، دوسرے شعر میں سولوشن بتایا گیا ہے۔ پہلے شعر میں رب کی بارگاہ میں التجا کی گئی ہے، دوسرے شعر میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ ایک شاندار کلام ہے اور شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے۔ اب ذرا سنیے کہ پل صراط وہ پل ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا۔ اتنا مشکل راستہ اور وہ بھی اندھیرے میں، کیسے پار ہوگا؟ اللہ والوں کے پاس نور ہوگا، جن سے اللہ راضی ہوگا ان کے پاس تو روشنی ہوگی۔ گناہگار تو اندھیرے میں کیسے پار کریں گے؟ اے اللہ میں بھی گناہگار، پل صراط کیسے پار ہوگا؟ آفتاب کہتے سورج کو، ہاشمی میرے آقا ہاشمی ہیں، آفتاب ہاشمی نور الہدا یعنی ہدایت کا نور۔ اے اللہ نبی پاک کی برکت سے میرے آقا کے روشن چہرے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہے، ان کے مبارک نور کی روشنی مجھے ساتھ ہو جائے تو پل صراط پار ہو جائے گا، ورنہ میں گناہگار کہیں کٹ کر جہنم میں نہ گر جاؤں، میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اے اللہ کس طرح یہ پل صراط پار ہوگا؟ ہاں ایک تسلی ہے کہ آقا وہاں ہوں گے، وہ ضرور کرم فرمائیں گے، کیونکہ جبریل امین نے نبی پاک سے عرض کی تھی کہ حضور میں آپ کے غلام جب پل صراط سے گزریں گے تو ان کی راہ میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ اے اللہ میں بھی تو نبی پاک کا ادنا سا غلام ہوں، یہ برکت مجھے بھی عطا فرما دینا۔ ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں پل صراط سے بھی آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ پل صراط کا تذکرہ ایک اور نرالے انداز میں، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ اب یہاں سرے شمشیر سے مراد بھی، سرے شمشیر کہتے ہیں تلوار کی دھار، پل صراط تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رب سلم یہ نبی پاک کی وہ دعا ہے جو پیارے آقا پل صراط کے کنارے سجدے میں گر کر رہے ہوں گے، سجدے میں جا کر اپنی امت کو یاد کریں گے، رب سلم امتی، یعنی اے اللہ میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار۔ غم زدہ یعنی غم خار، غم دور کرنے والے، اے اللہ جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے تو نبی پاک وہاں دعا کر رہے ہوں گے، ان کی اس دعا کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے۔ غم خار آقا رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اور امام اہل سنت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا پر کتنا مان و یقین ہے کہ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، انشاءاللہ میرے آقا وہاں ہوں گے تو پل صراط سے اللہ نے چاہا ہم آسانی سے گزریں گے۔ ان دعاؤں کا، ان التجاؤں کا صدقہ پیش ہو رہا ہے کہ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب
سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی۔ نیک دعائیں، اچھی دعائیں، دعائیں نیک سے مراد اچھی دعا، قدسیوں یعنی فرشتوں کے، لب سے مراد ہونٹ ہیں، اور آمین ربنا اے ہمارے پالنے والے قبول فرما۔ بہت خوبصورت یہ التجا ہے کہ اے رب عز و جل، ہم جب بھی تیرے دربار میں کوئی دعا کروں، میری تجھ سے یہ دعا ہے کہ جب بھی میں تیرے دربار میں کوئی دعا کروں، تیرے فرشتے میری دعا پر آمین کہیں، یعنی فرشتے عرض کہیں کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کا گدا ہے، تیرے نبی کے در کا غلام ہے، اس گناہگار بندے کو تیرے نبی کے واسطے دے دے، عطا فرما دے، یہ اے اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ بہت خوبصورت التجا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دعا کا بہت ہی زبردست لطف جب آتا ہے جب بندہ مستجاب پر کھڑا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرما۔ کعبہ مشرفہ کی وہ دیوار جو حجر اسود سے پہلے والی دیوار ہے، طواف کرتے ہوئے جو آخری حجر اسود سے پہلے جو دیوار آتی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ جگہ مستجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس جگہ 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ شعر مستجاب پر جا کر پڑھنا نصیب فرمائے۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، قبر کی بات بھی کی، محشر کی بات بھی کی، محشر میں اعمال تلتے وقت کے لیے بھی التجا کی، گرمی محشر سے بچنے کی التجا بھی کی، اس کی پیاس سے بچنے کی التجا کی، پل صراط سے آسانی سے گزرنے کی التجا کی، اور اب جب قیامت کے دن اٹھوں مولا تو اس وقت کیا چاہتا ہوں؟ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ خواب گراں سے مراد طویل نیند، یہ موت کی طرف اشارہ ہے، اور دولت بیدار یعنی وہ نصیب جو بیدار ہو، جاگا ہوا بخت۔ کیا خوبصورت التجا ہے کہ مولا جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں، موت کی طویل نیند سے جاگوں، تو مولا بیدار، بہت خوبصورت تقابل بھی ہے کہ نیند ہے اور آگے بیدار ہے، مگر دولت بیدار ہے کہ اے اللہ مجھے دولت بیدار جو فقط عشق مصطفیٰ ہے، اگر میرے دل میں عشق مصطفیٰ ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ میں سلامت لے کر قبر میں گیا اور محشر کے دن عشق مصطفیٰ کے عالم میں اٹھا، تو پھر بیڑا پار ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تو قیامت میں چین سے ہوں گے نا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، یعنی نبی پاک کے جو غلام ہیں وہ وہاں چین سے ہوں گے۔ اسی طرح اسی کلام کا مقطع لکھتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو نبی پاک کی عشق والی دولت لے کر دنیا سے جاؤں اور قیامت کے دن اٹھوں تو دولت بیدار بھی میرے پاس یہی ہو کہ نبی پاک کا عشق میرے ساتھ ہو، بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے۔ کیا خوبصورت التجا ہے، آئیے اس دعا میں شامل ہو جائیں، اور یہ مقطع بھی ہے اس کلام کا کہ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار
عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے مولا، مولا مولا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، ہر جگہ جس کے ساتھ رب کی عطا ہو جائے اور مشکل پڑے تو نبی پاک کا ساتھ ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ اللہ یہ ساری دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔